ریڈ گھوسٹ ایک ایسا انسان جس نے جرمن فورسز کے ہوش اڑا دیے، جس کے خوف سے جرمن فورسز برف سے ڈھکی ان وادیوں میں اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے۔ آخر یہ ریڈ گھوسٹ کون تھا جس پر ایک شاندار مووی بنائی گئی ہے، جس کو ہم آج کی اس ویڈیو میں ایکسپلین کرنے والے ہیں۔ اس مووی کے سٹارٹ میں دکھایا جاتا ہے کہ کچھ جرمن سپاہی دو قیدیوں کو اپنے جنرل کے پاس لے کر آتے ہیں، جن میں ایک عورت اور ایک مرد ہوتا ہے۔ یہ سوویت فورسز کے ایک گروپ کے ممبر ہوتے ہیں۔ جرمن سپاہی اپنے جنرل کو بتاتے ہیں کہ یہ دونوں شاید سے سوویت فورسز کے جاسوس ہیں۔ ان دونوں کے چہرے ڈھکے ہوتے ہیں اور جنرل ان سے کہتا ہے کہ ان کے چہرے سے یہ نقاب ہٹا دو۔ نقاب ہٹتے ہی یہ آدمی جنرل سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ صرف ایک ایکٹر ہے جو زخمی سپاہیوں کے آگے پرفارم کرتے ہیں، اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں جانے دو۔ یہ جنرل کو بتاتا ہے کہ ہم دونوں میاں بیوی ہیں اور ہمارے 2 بچے ہیں، ہم صرف ایکٹر ہیں اور ہمیں جانے دیا جائے۔ اتفاق سے ان دونوں کو جرمن لینگویج آتی ہی نہیں ہے۔ جرمن سپاہی اور ان کا جنرل انہیں دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کی شکل ہٹلر سے میچ کر رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سپاہی اس پر شک کرتے ہیں۔ جنرل ان سے کہتا ہے اگر آپ ایکٹر ہیں تو پرفارم کر کے دکھائیں، جس پر اس کے ساتھ موجود لڑکی اسے سمجھاتی ہے کہ اس سب کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے بعد بھی یہ لوگ ہمیں مار دیں گے۔ اس کے بعد ڈرتے ڈراتے یہ آدمی ان کو ہٹلر کی ایکٹنگ کر کے دکھا دیتا ہے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد جنرل اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ ان کو شوٹ کر دو، لیکن اتنے میں اچانک سے ایک فائر ہوتا ہے اور سیدھا جنرل کے سینے میں لگتا ہے۔ سپاہیوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ فائر کس طرف سے آ رہے ہیں اور انہیں کون شوٹ کر رہا ہے۔ دیکھتے دیکھتے سارے سپاہی مر جاتے ہیں۔ آخری سپاہی گاڑی کے نیچے چھپ کر اپنے ہیلمٹ کو باہر کی طرف نکالتا ہے تاکہ وہ یہ اندازہ لگا سکے کہ اس پر فائر کس طرف سے کیا جا رہا ہے۔ اچانک ہی ایک گولی اس کے سر میں آ کر لگتی ہے۔ پھر ایک انسان سامنے آتا ہے جو کافی بری طرح سے زخمی ہوتا ہے اور ہاتھ میں سنائپر لیے مارے گئے سپاہیوں کے بیگز تلاش کرنے لگ جاتا ہے، جس میں سے اسے کچھ کھانا اور بلٹس وغیرہ مل جاتی ہیں۔ وہ ان دونوں میاں بیوی کی ایک نہیں سنتا اور دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو جاتا ہے۔ یہ وہی آدمی ہے جس کا نام ہم نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا، ریڈ گھوسٹ۔ اس کے بعد جرمن سپاہی اس ایریا میں آتے ہیں اور ڈیڈ باڈیز کو دیکھتے ہیں جنہیں ریڈ گھوسٹ نے مارا ہوتا ہے، اور وہ اپنے جنرل سے بتاتے ہیں کہ ریڈ گھوسٹ نے 2 مہینے کے اندر 60 سے زیادہ لوگوں کو مار دیا ہے۔ اس ریڈ گھوسٹ کو پکڑنے کی ذمہ داری ایس کرنل براؤن کیپٹن کے حوالے کرتے ہیں۔ اگلے سین میں سوویت سپاہیوں کو دکھایا جاتا ہے جو ایک گروپ کی شکل میں اس برفانی وادی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، جن کی حالت بھوک کی وجہ سے کافی بری ہو چکی ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ ایک لیڈی جو پریگننٹ ہوتی ہے۔ اس کا کام زخمی سپاہیوں کو فرسٹ ایڈ دینا ہوتا ہے۔ اس پورے گروپ کا ہیڈ جیک ہوتا ہے جو ان کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ کافی ٹائم تک اس سنسان جنگل میں گھومنے کے بعد انہیں سر چھپانے کی ایک جگہ مل جاتی ہے، جسے وہ سب سے پہلے اچھی طرح سے چیک کر لیتے ہیں۔ جس کے بعد وہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اس گھر میں انہیں کھانے کی بہت سی چیزیں بھی ملتی ہیں۔ اتنے سارے کھانے کو دیکھنے کے بعد 2 سپاہی کھانے کے لیے لڑنے لگ جاتے ہیں۔ اتنے میں ان کا کیپٹن جیک آ جاتا ہے اور انہیں کسی بھی چیز کو کھانے سے منع کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ایک جرمن ٹریپ ہو سکتا ہے، اس لیے کسی بھی چیز کو ہاتھ مت لگاؤ۔ اس گروپ کو لیڈ کرنے والا جیک اپنے ایک سپاہی کو ویرا کے ساتھ رکنے کا آرڈر دیتا ہے۔ ویرا اسی پریگننٹ لڑکی کا نام ہے جو انہیں فرسٹ ایڈ دینے کے لیے ساتھ بھیجی گئی تھی۔ یہ دونوں اسی گھر میں رک جاتے ہیں اور جیک اپنے ساتھ کچھ سپاہی لے کر کھانے کی تلاش میں آگے نکل جاتا ہے۔ اگلے سین میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ جرمن سپاہیوں سے بھری ایک گاڑی اس گھر کی طرف آ رہی ہے جس میں ویرا موجود ہے۔ ویرا یہ دیکھتے ہی چھپنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ اس گاڑی میں وہی کیپٹن موجود ہوتا ہے جسے ریڈ گھوسٹ کو مارنے کا آرڈر دیا جاتا ہے، اور یہ ٹریپ انہوں نے اصل میں ریڈ گھوسٹ کے لیے بنایا ہوتا ہے۔ جب کیپٹن براؤن گھر میں داخل ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ سارا کھانا صحیح سلامت موجود ہے، جس کا مطلب گھر میں کوئی بھی نہیں آیا،
और वीरा के साथ मौजूद सिपाही पीछे की तरफ से भागकर कैप्टन जैक के पास चला जाता है। वो जैक को बताता है कि वो इतने सारे सिपाहियों के साथ नहीं लड़ सकता, जिसकी वजह से वो वीरा को अकेले छोड़कर इनकी तरफ वापस आ चुका है। जर्मन सिपाही इस घर में आकर बैठते हैं और उन्हें ज़रा भी इल्म नहीं होता कि वीरा इसी घर में मौजूद है। ये सिपाही आपस में बैठकर रेड घोस्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं और उन्हीं में से एक सिपाही उठकर उस बॉक्स के ऊपर बैठता है जिसके अंदर वीरा छुपी होती है। सिपाही के बैठते ही वीरा डर जाती है और आवाज़ निकलने की वजह से सिपाहियों को शक हो जाता है। वो सिपाही इस बॉक्स को ओपन करता है तो वीरा उसकी तरफ रहम की नज़र से देखती है, जिसके बाद उस सिपाही को उस पर रहम आ जाता है और वो बॉक्स को वापस बंद करके चला जाता है। इसके बाद कैप्टन ब्राउन को इस पर शक होता है और वो खुद वापस आकर बॉक्स को ओपन करने का कहता है। और जब बॉक्स को ओपन किया जाता है तो उन्हें इसमें एक लड़की नज़र आती है। ये वीरा को बॉक्स से बाहर निकालते हैं और उससे पूछताछ करना शुरू हो जाते हैं। इतने में वीरा की यूनिफॉर्म और आईडी कार्ड मिल जाता है, जिस पर वाज़ेह तौर पर ये लिखा होता है कि वीरा सोवियत फोर्सेस के लिए एक डॉक्टर हैं, जिसकी वजह से कैप्टन ब्राउन वीरा को शूट करने का ऑर्डर देकर चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वीरा को 2 सिपाही पकड़कर बाहर ले आते हैं। वीरा के अपने ग्रुप के लोग दूर से ये सब देख रहे होते हैं और वो कोशिश करते हैं कि उसे बचा लिया जाए। जब जर्मन सिपाही वीरा को गोली मारने लगता है तो वीरा उसे कहती है कि इस पर उसे बहुत गुनाह मिलेगा, जिसकी वजह से वो सिपाही वीरा को खुद मारने के बजाय साथ में मौजूद सिपाही से कहता है कि इस लड़की को तुम शूट करोगे। जिसके बाद वो सिपाही कांपते हुए हाथों से उससे गन ले लेता है, लेकिन वो शूट नहीं कर पाता और इतने में ही अचानक से एक गोली जर्मन सिपाही के सर में लगती है। इसके बाद देखते ही देखते सारे जर्मन सिपाही एक एक करके मरने लगते हैं। सिपाही इधर उधर भागने लग जाते हैं और वीरा भी वहाँ से भाग जाती है। और अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि इन सब को रेड घोस्ट मार रहा है। ये सब देखते ही रशियन सिपाही भी जर्मन पर हमला कर देते हैं। रेड घोस्ट एक एक करके सारे सिपाहियों को मार देता है और इतने में रशियन सिपाही अपनी टीम मेंबर वीरा को वहां से निकाल कर ले जा रहे होते हैं, जिन्हें एक सिपाही शूट करने लगता है, लेकिन रेड घोस्ट पीछे से आकर उसे मार देता है। ये सब सीन कैप्टन ब्राउन घर के अंदर से देख रहा होता है और वो अपने एक सिपाही से गन मांगता है, जिसके पास गन मौजूद ही नहीं होती। गन ढूंढने के लिए कैप्टन ब्राउन बाहर भागता है और एक जर्मन सिपाही कैप्टन ब्राउन को कवर देने के लिए रेड घोस्ट पर फायर करता है, जिसके बाद रेड घोस्ट के पास बुलेट्स खत्म हो जाती हैं। सब लोग जैसे तैसे करके अपनी अपनी कवर ले लेते हैं और रशियन सिपाही भी रेड घोस्ट के साथ मिल जाते हैं। कैप्टन ब्राउन अपने सिपाहियों से स्नाइपर मांगता है, जिसके बाद जर्मन सिपाही उसकी तरफ एक स्नाइपर गन फेंकता है, लेकिन वो गन उससे थोड़ी दूर गिर जाती है। कैप्टन ब्राउन ये गन उठाने की कोशिश करता है और रेड घोस्ट उस पर फायर करता है, लेकिन वो गन उठाने में कामयाब हो जाता है और रेड घोस्ट पर एम करना शुरू कर देता है। सारे जर्मन सिपाही मर चुके होते हैं, जिसकी वजह से कैप्टन ब्राउन सोचता है कि उसे भी यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि वो ये जंग नहीं जीत सकता। कैप्टन ब्राउन के जिस्म पर कपड़े मौजूद नहीं होते, इसकी वजह से वो कपड़े ढूंढने लगता है। इतने में रशियन सिपाही घर के अंदर दाखिल होते हैं और जब उन्हें घर के अंदर से आवाज़ आती है और वो दरवाजे को खोलते हैं तो रेड घोस्ट दरवाजे में से बाहर की तरफ निकलता है, जो मरने के बिल्कुल करीब होता है और इनके सामने गिर जाता है। कैप्टन ब्राउन, जिसने लड़की के कपड़े पहनकर अपनी बाकी फोर्सेस की तरफ भागना होता है और वो भागकर जब अपने सिपाहियों के तरफ आ रहा होता है तो वो इसे कोई दुश्मन समझ लेते हैं, लेकिन करीब आते ही उन्हें अंदाज़ा होता है कि ये उनका कैप्टन ब्राउन है। कैप्टन ब्राउन इस गुस्से को काबू नहीं कर पाता और वो रेड घोस्ट पर दोबारा अटैक करने की कोशिश करता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वीरा को लेबर पेन शुरू हो जाता है और इनकी टीम में एक ही मेंबर इसकी हेल्प कर सकता है। जैक ये जानता है कि बच्चे की पैदाइश कैसे की जाती है और वो इसमें वीरा की हेल्प करता है।
لیکن مرنے والے جرمن سپاہیوں میں سے ایک سپاہی بچ جاتا ہے جو یہاں سے اٹھ کر فوراً بھاگ جاتا ہے۔ جیک کے ہاتھوں ویرا کا بچہ پیدا ہوتا ہے جس کے رونے سے ریڈ گھوسٹ کی آنکھ کھل جاتی ہے، جس کے بعد وہ اپنی گن اٹھاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہ سارے رشین سپاہی ریڈ گھوسٹ کو سمجھاتے ہیں کہ وہ باہر مت جائے، اس لیے کہ جرمن سپاہی کسی بھی وقت ان پر اٹیک کر سکتے ہیں۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ کیپٹن براؤن ایک بڑی فوج کے ساتھ پورے ایریا کو گھیر لیتا ہے۔ اپنے ساتھ ایسی ویپنز لائے ہیں جس سے انہیں دور سے ہی شوٹ کیا جا سکے، جس کے جواب میں رشین سپاہی اپنے پاس موجود مشین گن سے ان پر حملہ کرتے ہیں۔ رشین سپاہی یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کے ساتھ ریڈ گھوسٹ بھی موجود نہیں ہے اور انہیں اکیلے ان سے لڑنا پڑے گا، لیکن پھر سے اچانک سے ایک سنائپر شاٹ جرمن سپاہی کے سیدھا سر میں آ کر لگتی ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ریڈ گھوسٹ واپس آ چکا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے رشین کرنل کے پاس ایک گرینیڈ آ کر گرتا ہے اور کیپٹن براؤن یہ دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ وہ لوگ اس بم سے اب نہیں بچ سکتے۔ کیپٹن براؤن اب جرمن سپاہیوں کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ جرمنز اور رشینز کے درمیان ایک خطرناک لڑائی ہوتی ہے۔ جرمن سپاہیوں کی تعداد کافی زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے رشین سپاہی ان کا مقابلہ نہیں کر پاتے اور ایک ایک کر کے جرمن اور رشین سپاہی مارے جاتے ہیں۔ اب پورے میدان میں صرف ریڈ گھوسٹ اور کیپٹن براؤن ہی بچ جاتے ہیں، جس کے بعد یہ دونوں اپنی اپنی گنز کو گرا دیتے ہیں اور ہینڈ ٹو ہینڈ فائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ریڈ گھوسٹ جو کہ پہلے ہی بہت تھکا ہوا ہوتا ہے، وہ کیپٹن براؤن سے یہ مقابلہ زیادہ دیر تک نہیں کر سکتا اور آخر کار گر جاتا ہے، جس کے بعد کیپٹن براؤن اپنی گن نکال کر ریڈ گھوسٹ پر ایم کرتا ہے، لیکن ریڈ گھوسٹ کے پاس زمین پر ایک سریا موجود ہوتا ہے جسے وہ کیپٹن براؤن کے پیٹ میں ڈال دیتا ہے، جس کے بعد کیپٹن براؤن وہیں مر جاتا ہے۔ ریڈ گھوسٹ دیکھتے ہی چین کی سانس لیتا ہے کہ اب سب لوگ مر چکے ہیں، لیکن اتنے میں وہ جرنل واپس آ جاتا ہے جسے یہ سمجھ کے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ شاید وہ بم سے اڑ چکا ہوگا، اور وہ پیچھے سے آ کر ریڈ گھوسٹ پر فائر کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کے بعد جرمنز کو یقین نہیں ہوتا کہ ریڈ گھوسٹ مر چکا ہے اور پھر سے وہ لوگ گاؤں دیہاتوں میں لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ ان سے یہ پتہ لگایا جا سکے کہ ریڈ گھوسٹ کہاں ہے۔ اور اتنے میں ہی اچانک سے پھر سے ایک گولی جرمن سپاہی کے سر میں آ کر لگتی ہے اور سین میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ ایک آدمی سنائپر لیے واپس سے برف کی طرف لوٹ رہا ہے، لیکن اس کی شکل ریڈ گھوسٹ سے نہیں ملتی، جس سے یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ ریڈ گھوسٹ کوئی ایک آدمی نہیں بلکہ یہ ایک پوری ٹیم تھی جو رشین سپاہیوں کا سایہ بن کر چلتے تھے۔ جس کے بعد یہ فلم یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو بس یہیں تک۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔